اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بہن کی لکھی ہوئی ڈائری، جس میں انہوں نے کچھ معجزات لکھے جو وہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد اور ایک چھوٹا درود پاک پہلے وہ پڑھتی تھیں، اس کو پڑھنے کے بعد ان کی زندگی میں ہوئے، تو وہ سارے معاملات میں آپ لوگوں کے ساتھ آج شیئر کرنے والی ہوں۔ تو پہلے تو بات کر لی جائے، یہ پہلے کون سا درود پاک پڑھتی تھی؟ کہتی ہیں میں چھوٹا درود پاک پڑھتی تھی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اور پھر جو جو کرشمے ان کی زندگی میں ہوئے انہوں نے وہ ایک ڈائری بنا کر اس میں لکھنا شروع کر دیے۔ اب یہ کہتی ہیں کہ میں وہ کرشمے نہیں لکھتی، بلکہ اس ڈائری میں درود پاک لکھتی ہوں، تو میں ان کا واقعہ آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہوں۔ تو پہلے تو میں ان کی ڈائری اوپن کر لوں تاکہ مجھے پتہ لگے۔ اچھا جی، ان کی ڈائری کے اوپر ایک ان کا نام ہے، وہ میں نہیں بتا سکتی، اور انہوں نے لکھا ہے میریکلز آف تہجد اینڈ درود پاک، یعنی کہ تہجد کے میریکلز، جو معجزات ان کی تہجد پڑھنے سے ہوئے اور درود پاک پڑھنے سے ہوئے۔ اچھا، اور یہ کہتی ہیں میری تہجد کو اتنی ریگولر نہیں ہے کہ میں نے اٹھنا ہی اٹھنا ہے، کبھی اگر جاگتے جاگتے بھی 2 بج جائیں تو کہتی میں تب بھی پڑھ لیتی ہوں، لیکن کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں پڑھ سکوں تہجد، لیکن اگر کبھی ہوتا ہے کہ کبھی نہیں پڑھی جاتی، تو ان کا ریگولر نہیں ہے اتنا، لیکن کہنی ہے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں پڑھ لوں تہجد۔ اچھا جی، تو یہ انہوں نے ڈائری بنائی تھی، 3واں مہینہ تھا، یعنی مارچ کا 2023، اور 5 تاریخ تھی۔ پہلے پیج پہ لکھتی ہیں سب سے بڑا وہ میریکل جو میں نے زندگی میں مانگا اور ہر طرف سے امپاسبل تھا، مگر پھر بھی میرے رب نے درود کی برکت سے اسے حل کر دیا۔ اور آگے لکھتی ہیں کہ میرے گھر میں ناچاکی تھی، لڑائیاں تھیں جو کبھی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھیں، لیکن درود پاک کی برکت سے میرے معاملات اچھے ہو گئے۔ دوسرے لکھتی ہیں کہ میرے دانت میں شدید درد تھا لیکن وہ ٹھیک ہو گئی۔ یہ سب درود پاک کی اور تہجد کی جو ہے وہ میریکلز بتا رہی ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ ایک دن میرا شدید مزیدار کھانا کھانے کو دل کر رہا تھا اور سیر و تفریح کا دل کر رہا تھا، درود کی برکت سے وہ بھی مل گیا۔ ایک دفعہ مجھے پیسوں کی بہت زیادہ ضرورت تھی، درود پاک کی برکت سے وہ بھی حل ہو گیا۔ درود پاک پڑھنے سے میں اللہ کے بہت قریب آ گئی ہوں۔ درود پاک پڑھنے سے مجھے بہت سکون ملتا ہے جب کبھی بھی میں درود پاک پڑھتی ہوں۔ آگے لکھتی ہیں اس کرم کا کیسے شکر ادا کروں، وہ سب میرے اللہ کا کرم و رحم ہے۔ پھر یہ لکھتی ہیں کہ میری اولاد کی صحت ٹھیک نہیں تھی تو اللہ نے وہ بھی ٹھیک کر دی۔ آگے لکھتی ہیں کہ مجھے درود پاک پڑھنے سے محبت ہے، جب کبھی میں پریشان ہوتی ہوں، پینک ہوتی ہوں، گھبرا جاتی ہوں تو میں درود پاک پڑھتی ہوں، جس کی وجہ سے مجھے سکون ملتا ہے۔ یہ آگے لکھتی ہیں کہ درود پاک پڑھنے سے میں بہت زیادہ شکر ادا کرنے لگ گئی ہوں۔ درود پاک پڑھنے کی بدولت جو بہترین کھانا میں کھانا چاہتی تھی وہ مجھے اللہ نے عطا کیا۔ درود پاک پڑھنے کی بدولت میرا غصہ اور میرے وہ احساسات جو لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں ہونے چاہیے وہ میرے کنٹرول میں ہو گئے ہیں۔ کبھی ہوتا ہے نا ہم غصہ کر جاتے ہیں لوگوں پہ اور اس طرح پھر لوگوں میں بدتمیز کہنے لگ جاتے، تو وہ سارا سینیریو ایکسپلین کر رہی ہیں۔ پھر آگے کہتی ہیں کہ کچھ پیسے دینے تھے پر دیے نہیں جا رہے تھے، پر اللہ کی مدد سے وہ بھی دیے گئے۔ اس کے بعد لکھتی ہیں کہ میرا فون خراب ہو گیا تو میں نے درود پاک اور تہجد پڑھی اور مجھے 1 ہی مہینے کے اندر ایک نیا فون مل گیا۔ پھر لکھتی ہیں کہ درود پاک پڑھنے سے میری عزت رکھی گئی۔ پھر لکھتی ہیں شیاطین سے پاک رکھا گیا مجھے۔ درود پاک کی ایک اور برکت بیان کرتی ہیں کہ میرے گھر میں مجھے کچھ ضرورت کا سامان چاہیے تھا، میں نے پڑھا اور ابھی میں نے دعا بھی نہیں مانگی کہ وہ مکمل ہو گیا اور مجھے مل گیا۔ آگے لکھتی ہیں دعاؤں کا عالم کچھ یوں ہے کہ میں نے رمضان میں چھوٹی چھوٹی دعا جو بھی مانگی وہ سب قبول ہوئی۔ پھر کہتی ہیں میں نے مانگا کہ میرا وضو برقرار رہے اور میں ہر وقت وضو کی حالت میں رہوں، تو سارا دن میرا وضو رہا اور میں وضو کی حالت میں رہی۔ کوئی مجھے نہیں مسئلہ ہوا کہ میں نے میک اپ نہیں کرا، میں نے یہ نہیں کیا۔ کبھی کبھی تو موئسچرائزر لگاتے ہوئے بھی کہتی تھی مجھے فیل ہوتا تھا، لیکن وہ سارا مسئلہ بھی نہیں ہے۔ پھر آگے لکھتی ہیں کہ درود پاک کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے عید کے دن بہترین کپڑے عطا کیے جو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ آگے لکھتی ہیں جب میں درود پاک پڑھتی ہوں تو دیکھتی ہوں کہ مجھے یہی اپنی غذا لگتا ہے، یہی اپنی روح اور جسم کی خوراک لگتی ہے۔ درود پاک کا ایک کرم مجھ پر یہ بھی ہوا کہ مجھے اپنی غلطیاں نظر آنا شروع ہو گئیں۔ ایک بات جو میرے دماغ میں آتی ہے، اللہ کے حکم کو جذبات سے میں اپنے پہرے رکھوں، ورنہ شیطان عبادت گزار تھا لیکن اپنے جذبات، حسد اور نافرمانی سے کافر ہو گیا۔ پھر آگے جولائی کے مہینے میں جب انہوں نے درود پاک شروع کیا تو کہتی ہیں درود ابراہیمی سے میں نے اپنے رویے میں بدلاؤ دیکھا
اور اللہ کے کرم سے ہر روز 1000 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کا شرف حاصل ہوا، صحت اور لڑائیاں سب ٹھیک ہو گئیں۔ اس کے بعد آگے لکھتی ہیں کہ میں نے اپنے کام جو کب سے سستی کے مارے کیے ہی نہیں تھے وہ سب بند پڑے۔ درود پاک پڑھنے سے میرے وہ معاملات جو مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہے ہوتے حل ہو جاتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے سے میرے وہ کام جو مجھے آتے ہی نہیں ہیں کرنا وہ بھی آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے ڈائری کے اندر درود پاک لکھنا شروع کر دیا، اور اب جو بھی ان کی لائف میں ہوا وہ سب ایک راز ہی ہے۔ کوشش تو ہے جتنا ایکسپلین کریں میں آپ ساتھ شیئر کروں، لیکن جتنا ابھی انہوں نے کیا اور جتنے انہوں نے معاملات بتائے اس سے ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ کرم ہی کرم ہے، کرم ہی کرم ہوا ہے۔ اور جو تہجد کی طرف بھی آئی ہیں درود پاک کی وجہ سے آئی۔ میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی تھی کہ درود پاک پڑھنے سے، درود ابراہیمی پڑھنے کی برکت سے لوگ تہجد میں بھی تہجد گزار بھی ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر ہمیں ان کی بہن، یہ جو میں نے ان بہن کی ڈائری پڑھی ہے آپ لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ آپ لوگ بھی دیکھیں۔ اچھا آپ لوگ بھی ایک چیز کر کے دیکھیں، کبھی ہمیں محسوس ہوتا ہے نا کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں درود پاک کا فیض نہیں مل رہا، ذرا آپ بھی ایک ڈائری نہ صحیح تو دستے کا ایک پیج پکڑ لیں اور اس کے اوپر لکھنا شروع کریں درود پاک کے کرم۔ تقریباً 15 دن یہ مشق کر کے دیکھ لیں، چھوٹے چھوٹے کرم لکھیں، آپ کو خود ہی نظر آئے گا کیا کیا کرم ہو رہا ہے۔ جو ان بہن نے اپنی ڈائری میں ہر کرم لکھا ہوا ہے، بڑا بھی اور چھوٹا بھی، آپ بھی یوں کر کے دیکھیں، پھر آپ اس صفحے کو پڑھیں اور آپ کہیں اچھا میرے ساتھ تو اتنا کچھ ہو رہا ہے، میں تو سمجھ رہی تھی کہ مجھے کچھ مل ہی نہیں رہا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ انسان بڑا ناشکرہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے احسانات ہم پہ اتنے ہیں کہ ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ کہتے ہیں کہ جب یہ والی آیت پڑھی گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے، تو بے شک وہ تعظیم کے ساتھ، عزت کے ساتھ سنتے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ جب میں نے جنوں کی جماعت کے سامنے یہ بات سنائی تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے پروردگار کی کسی چیز کو نہیں جھٹلاتے، کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے۔ تو آپ لوگوں کو بھی ایسے ہی کہنا چاہیے۔ تو یہ بات ہمیں بھی مائنڈ میں رکھنی چاہیے کہ جب کبھی آیت آئے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو آپ بھی کہیں کہ یا رب ہم آپ کی کسی آیت کو نہیں جھٹلاتے۔ جب آپ قرآن پاک پڑھیں اور اس میں کوئی ایسی آیت آئے جس میں کافروں کے بارے میں بتایا جائے یا کچھ بھی آئے جس کے اندر آ جائے کہ وہ گناہ گار تھے، انہوں نے جھٹلایا یا شرک کیا، تو آپ استغفار پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں سنتے ہوئے قرآن کے، ہم قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، ہمارا کیا رد عمل ہے؟ قرآن پاک بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے۔ تو جب ہم سے کوئی بات کرتا ہے، اگر آپ کے سامنے کوئی انسان، اللہ تعالیٰ کی تو نو ڈاؤٹ اس معاملے میں کوئی برابری نہیں، لیکن آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے اگزامپل کے طور پہ بتا رہی ہوں، ایک انسان اگر آپ کے سامنے ہے اور وہ اپنے کوئی بھی حالات بتائیں، اچھے برے جو بھی، اور اگر آپ اس کی کیفیت کے مطابق رپلائی نہیں دیتے تو کیا وہ انسان سوچے گا نہیں یار اس کو تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، میں اچھی بات بتا رہا ہوں تو بھی نہیں۔ تو جب آپ قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھیں تو جب ترجمہ، یا کچھ لوگ تو بہت ہی اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہوئے عربی میں ہی سمجھ جاتے ہیں کیا لکھا ہوا ہے، تو آپ اس کے اکارڈنگ دل میں جواب دیں کہ نہیں یا اللہ ہم ایسا نہیں کرتے، یا اللہ ہمیں بچا لینا، یا اللہ ہمیں ایسا نہ بننے دینا۔ آپ دعا مانگیں، وہ دعائیں ہیں۔ کہتے ہیں اگر آپ کو پتہ لگے نا قیامت والے دن آپ کی جب دعائیں قبول نہیں ہوں گی اس کا اجر کیا ہوگا، تو آپ کہیں گے کہ ہماری کوئی بھی دعا پوری نہ ہوتی۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ آپ بیٹھے بیٹھے کوئی بھی امپاسبل دعا جو آپ کو لگتی ہے آپ مانگیں، کچھ بھی مانگیں، آپ کو یہ فری کی نیکیاں ہیں جو اس کا اجر آپ کو ملنا ہی ملنا، اور یہ نیکی نہیں بلکہ اجر ہے ایسا جو اجر ملنا آپ کو۔ تو مانگے دعا، آپ کو جو امپاسبل لگ رہا ہے مانگیں۔ اصل میں وہ امپاسبل صرف ہماری نگاہ کے لحاظ سے ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی امپاسبل نہیں ہے۔ ایک میں آپ لوگوں کے سامنے ایک بات شیئر کر کے ویڈیو اینڈ کروں گی۔ حدیث مبارکہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں مفہوم بیان کروں گی تاکہ مجھ سے کاکی کی غلطی نہ ہو، کہ جنت میں ایک شیشے کا محل ہے، اور اس محل کے باہر کھڑے ہوں تو اندر کا خوبصورت مناظر نظر آتے ہیں، اور اندر کھڑے ہوں تو باہر کے خوبصورت مناظر نظر آتے ہیں۔ لیکن وہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ وہ ان لوگوں کے لیے جو یہ 4 چیزیں کرتے ہیں۔ نمبر 1، بھوکوں کو کھانا کھلانا، نماز جب سب لوگ سو رہے ہوں رات کے وقت تو راتوں کو اٹھ کے عبادت کرنا، کثرت سے روزے رکھنا، اور لوگوں سے اچھی بات کرنا۔ آپ لوگوں سے اچھی بات کر سکتے ہیں، کثرت سے روزے رکھ سکتے ہیں، اگر نہیں رکھے جا رہے تو ایٹ لیسٹ کوشش کریں کہ پیر اور جمعرات کا روزہ ضرور رکھیں۔ تو یہ سارا معاملہ ہے، آپ لوگ دیکھیں گے، خود دیکھیں گے آپ لوگ کہ کتنا کرم ہوگا آپ سب پر۔ چلیں جی، شیشے کا محل ہم سب کو ملے، آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔